یہ ان دنوں کی بات ہے جب آصف زرداری صدر کی حیثیت سے واقعی سب پر بھاری تھے۔ تب ملک کے وسیع تر مفاد میں پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھرنے کے عمل کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ لاہور اور پنڈی کے جلسوں کے لیے نہ صرف ملک کے وسیع تر مفاد میں کروڑوں روپے فراہم کیے گئے، بلکہ زرداری صاحب نے بھی بالواسطہ اپنے دوستوں کے ذریعے پیسے سمیت ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ توڑے گی۔ ایک دن ایک دوست کے گھر ان کے دستراز ڈاکٹر عاصم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کے زرداری صاحب خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو نہیں مار رہے۔ ڈاکٹر عاصم نے تفاخرانہ انداز میں جواب دیا کہ سلیم، جہاں تم جیسے لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے زرداری صاحب کی شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کیا گیم کھیلتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب سے نون لیگ کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا۔ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو شروع میں نواز شریف اور زرداری نے ایک دوسرے سے بنا کر رکھی، لیکن جنرل راحیل شریف نے سندھ میں ان کے لیے مشکلات کھڑی کی اور ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوا تو تنگ آ کر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دے ڈالی۔ اس بیان کے بعد نواز شریف نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، چنانچہ انہیں ملک سے باہر جانا پڑا اور تب تک واپس نہ آئے جب تک مقتدر حلقوں کی قیادت تبدیل نہ ہوئی۔ انہیں معافی اس شرط پر ملی کہ وہ نواز شریف کے خلاف وہی کردار ادا کریں جو پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا، پھر سینٹ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی گیم کا حصہ بنے۔ لیکن انتخابات سے چند روز قبل انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس تابع فرمانی کے باوجود سندھ کو ان سے لے کر جی ڈی اے کو دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر منت ترلا شروع کیا اور نئے وعدے ہوئے، جس کے جواب میں آخری وقت میں سندھ کو ان کو دلوایا گیا۔ اسی ڈیل کے تحت انہوں نے انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان وغیرہ کا ساتھ دینے کی بجائے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی اسمبلیوں میں بیٹھنے پر قائل کیا۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ صدر کے انتخاب میں بھی اپنے دیرینہ دوست مولانا فضل الرحمان کی بجائے عارف الوی کی جیت کی راہ ہموار کی۔ زرداری صاحب سندھ کی حکومت کے مزے لوٹنے لگے اور ان کا خیال تھا کہ مذکورہ خدمت گزاریوں کی وجہ سے انہیں نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن المیہ یہ تھا کہ احتساب کے عمل کو زرداری صاحب پر ہاتھ ڈالے بغیر وقت نہیں مل سکتی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے وعدے سرپرستوں سے ہوئے تھے، خود عمران خان سے نہیں، اور وہ ان پر غصہ تھے۔ چنانچہ احتساب کا دائرہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی تک بھی وسیع ہو گیا۔ صرف زرداری صاحب نہیں بلکہ ان کی بہن کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری طرف ان پر دباؤ بڑھا کہ وہ 18ویں ترمیم پر لچک دکھا دیں۔ چنانچہ زرداری اور بلاول انقلابی بننے لگے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطے شروع کیے۔ مولانا ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے خود اے پی سی بلانے کی بجائے زرداری صاحب کو اے پی سی بلانے کا کہا۔ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اے پی سی ہوئی۔ ابتدائی چند دنوں کے بعد مسلم لیگ نون اور مولانا کے سخت لہجے کے برعکس بلاول بھٹو نے نرم لہجہ اپنایا۔ چنانچہ پی ڈی ایم کی صفوں میں سے پیپلز پارٹی کو لاڈلے کے طور پر چن لیا گیا۔ زرداری صاحب نے سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ پنجاب اور پھر مرکز میں تبدیلی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ پی ڈی ایم نے جنوری میں استعفوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن وقت آنے پر زرداری صاحب نے باقیوں کو اس بات پر قائل کر لیا کہ سینٹ کے الیکشن تک اس آپشن کو استعمال نہ کیا جائے۔ گیلانی صاحب کے ہاتھوں حفیظ شیخ کی شکست کے بعد تو زرداری صاحب مونچھوں کو تاؤ دے کر کہنے لگے کہ دیکھا، جو کام مولانا اور نواز شریف 2 برسوں میں نہ کر سکے وہ میں نے 1 دن میں کر دکھایا۔ لیکن پھر چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں گیم الٹی ہو گئی۔ سینٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اس ارادے کے ساتھ بلایا گیا کہ حسب وعدہ اسمبلیوں سے استعفوں اور اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے لائحہ عمل بنایا جائے، لیکن حیرت انگیز طور پر زرداری صاحب مارچ کے لیے سنجیدہ نظر آئے اور نہ استعفوں پر آمادہ تھے۔ بہرحال اب ایک بات واضح ہو گئی کہ مزید پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل ہے، جبکہ دوسری طرف مارچ ملتوی کرنے سے پی ڈی ایم کو سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ لیکن میرے نزدیک زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی جماعت اور بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک تو ان کو نکلنے کے بعد بھی پی ڈی ایم نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اب اس کے انتخابی اتحاد بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ دوسرا، اس کے بعد زرداری صاحب کا پنجاب یا مرکز میں عدم اعتماد لانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، اس اقدام کے ذریعے پنجاب اور پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا رہا سہا ووٹ بینک بھی ختم ہو جائے گا۔ میں تو دسمبر سے پی ڈی ایم کی قیادت کو مشورہ دے رہا تھا کہ اگر جینوئن اپوزیشن کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے جان چھڑا لے، لیکن نواز شریف اور مولانا انہیں مہلت دے رہے تھے۔ اس وقت میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بلاول کے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ بھٹو کے جانشین بن کر قومی سطح کے لیڈر بن جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ سندھ کے نئے پیر پگاڑا بن جائیں۔ افسوس کہ زرداری صاحب نے اس اقدام کے ذریعے بلاول کو سندھ کا نیا پیر پگاڑا بنا دیا، اور میرے نزدیک یہ بہت بڑا نقصان ہے جو زرداری صاحب نے اپنی جماعت کو پہنچایا ہے۔